الحمد لله الحمد لله العلي الكبير الكبير المتعال. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے. یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے. خوف اپنا ظاہر و باطن یکساں دے مجھے. حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے. حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے. نعمت دارین یعنی نور ایمان دے مجھے. کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو. کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو. فہم قرآن دے مجھے. نور عرفان دے مجھے. میرے انتہائی قابل قدر مزید وقار معزز و مکرم حضرات علماء کرام اور میرے ساتھ دورہ تفسیر القرآن الکریم میں شریک میرے معزز و مکرم حضرات طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے دربار لجپال کے اندر دعا ہے کہ اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب شکر ہے
کہ اس مالک نے ہمیں نعمت ایمان سے نوازا ہے۔ نعمت ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ایک گناہوں میں لت پت شخص کو بھی اگر بے ایمان کہا جائے، جس کی زندگی گناہوں سے آلودہ ہے، وہ بھی ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے۔ اب ایمان کیا چیز ہے؟ اس کے اوپر ملنے والے انعامات کیا ہیں؟ اس کا اثر انسان کی زندگی پہ کیا ہوتا ہے؟ جی تو چاہتا تھا کہ ترتیب سے سارا اس کو ذکر کروں، لیکن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے دو باتیں عرض کروں گا۔ ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے، اور اسلام ظاہری حلیے اور ڈھانچے کا نام ہے۔ قرآن مقدس ایمان اور اسلام کو کبھی اکٹھا ذکر کرتا ہے اور کبھی جدا جدا ذکر کرتا ہے، کبھی ایمان پر اسلام کا اطلاق کرتا ہے اور کبھی اسلام پر ایمان کا اطلاق کر دیتا ہے۔ یوں کبھی قرآن مقدس کیا انداز اپناتا ہے اور کبھی کیا۔ تو آئیے قرآن مقدس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، ہے ایمان والوں۔ قرآن مقدس میں نواسی مقامات ایسے ہیں جس میں اللہ کریم نے خاص ایمان والوں کو مخاطب کر کے حکم جاری کیا ہے۔ فرمایا ہے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تمہیں موت نہیں آنی چاہیے اس وقت تک کہ جب تک تم مسلمان ہو۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جس طرح کہ اس مالک سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس مالک سے ڈرنے کا حق کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اتقوا اللہ حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ان یذکر فلا ینسیٰ، ان یطاع فلا یعصیٰ، کہ اس مالک کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، ان یشکر فلا یکفر، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے، ان یذکر فلا ینسیٰ، اس مالک کو یاد کیا جائے، اس کو نہ بلایا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس مالک کی یاد سے غافل نہ ہو جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب تم شکر کرو گے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم مالک کا شکر ادا کرو گے اور ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم فرماتے ہیں، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں مالک زیادہ عطا کرے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس مالک کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، اس مالک کے انعامات بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ وہ کرم نواز ذات ہے، کیونکہ وہی رحم کرنے والی ذات ہے، مالک ذات ہے، خالق ذات ہے، رازق ذات ہے، سب کچھ کرنے والی ذات ہے، تو ایک اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اس کائنات میں اسی نے، اس مالک کائنات میں یہ اعلان کر دیا ہے، للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کے ہاتھ
یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے بانجھ پیدا کر دیتا ہے، یہ اس مالک کی مرضی ہے، اس مالک کی رضا ہے، اس مالک کی منشا ہے، وہ اپنی منشا کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ وقت پورا ہوا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی پھر انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے آپ حضرات کے سامنے متعلم اسامہ گل جو انتہائی احسن انداز کے اندر گفتگو فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں اگلے مقرر متعلم عطا اللہ صابر کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ متعلم عطا اللہ صابر